اور آگے ہم ایک اور حدیث کی طرف چلتے ہیں. یہ حدیث بڑی لمبی ہے لیکن سمجھنے کی اس کے اندر بڑی اہم باتیں ہیں، جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے حدیث قدسی، اے میرے بندو اے میرے بندو. حدیث کا آغاز اس طرح سے ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے بندو، بے شک ظلم کو میں نے اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے، چنانچہ تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. یہ ظلم خون میں بھی ہو سکتا ہے یا مال میں بھی ہو سکتا ہے، عزت و آبرو میں بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ بات گزر چکی. اس کے بعد فرمایا اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو، بے راہ رو ہو، سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، چنانچہ تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا. روزانہ کتنی مرتبہ ہم ہدایت طلب کرتے ہیں اللہ سے؟ 5 بار. اللہ اکبر. 5 فرض نمازوں میں کتنی رکعتیں ہیں؟ 17 رکعتیں ہیں. 17 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اگر پڑھتے ہیں تو 17 مرتبہ ہم ہدایت طلب کرتے ہیں. لیکن وہ طوطا مینے کی طرح سے رٹے ہوئے ہیں سمجھ کر اگر نہیں پڑھتے ہیں تو نماز ادھر پڑھے ادھر جا کر جو کچھ ہم نے ہدایت طلب کی ہے اس کے خلاف کرتے رہے. اس لیے ہم سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو یہ نماز کے علاوہ بھی دوسرے وقتوں میں ہر کام کے موقع پر جیسے اس سلسلے میں مختلف اور بھی دعائیں موجود ہیں، لیکن وقت بہت لمبا ہو جائے گا. بہرحال اللہ نے یہاں صاف طور پہ فرمایا کہ تم مجھ سے ہدایت طلب کرتے رہو. تو یہ صرف نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کا کہنا ہی کافی نہیں ہے. ہم زندگی کے ہر موڑ پہ، کام پہ جا رہے ہیں، نوکری پہ جا رہے ہیں، یا اللہ مجھے اس کام میں ہدایت دے، یا اللہ مجھے یہاں پر حرام سے بچا، یا اللہ مجھے اس کام میں برکت عطا فرما. ہر موقع پر انسان اپنے لیے دعا کرتا رہے. پھر آگے فرمایا اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، سو تم مجھ سے ہی کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا. کھانا تو طلب کرتے ہیں، اس کے لیے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس کے لیے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اللہ رحم کرے. پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں پہناؤں، سو تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا. تو اس کے بارے میں بھی زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. پھر آگے فرمایا اے میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے رہتے ہو، رات دن گناہ کرتے رہتے ہو اور میں تمہارے گناہ بخشتا رہتا ہوں، چنانچہ تم مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخشتا رہوں گا. تو اس میں بہت کوتاہی کرتے ہیں. شیطان بہت سی جگہوں پر وسوسہ ڈالتا ہے. ارے ابھی تو جوان ہے، تمہیں مغفرت کی کیا ضرورت ہے؟ ارے تمہارے اتنے زیادہ گناہ ہیں، تمہاری کیسے مغفرت ہوگی؟ ارے تم ان برے لوگوں کی صحبت میں رہتے ہو، تم کیسے گناہوں سے معافی مانگو گے؟ بہت سارے اور بھی بہت سی قسم کے وسوسے ڈالتا ہے. سارے وسوسوں سے دور ہونا ہے. ہمیشہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے رہنا ہے، چاہے نمازوں میں، سجدوں کی حالت میں، 2 سجدوں کے درمیان، آخری تشہد میں، اس کے علاوہ اور دوسرے موقع پر بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسنون دعائیں جہاں جہاں سکھائی ہیں، مختلف موقعوں پر وہاں پر مغفرت کی بھی دعائیں اس کے اندر شامل ہیں. ان چیزوں کا بھی خیال کرتے رہیں. اس کے علاوہ عربی میں ہمیں وہ الفاظ یاد بھی نہ ہو تو یا اللہ میرے گناہ بخش دے، یا اللہ مجھے گناہوں سے دور رکھ، یا اللہ مجھے توبہ کی توفیق دے، یا اللہ تو میری توبہ قبول فرما، یا اللہ مجھے گناہوں سے بچا کے رکھ. اس طرح ہم کہتے رہیں ہمیشہ اللہ رب العالمین سے. اور یاد رکھیں ہدایت طلب کرنے کے لیے، گناہوں سے بخشش طلب کرنے کے لیے بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں، میں چلتے چلتے کیسے مانگوں، ادھر وہ کام پہ جا رہا ہوں کیسے مانگوں؟ وضو کر کے مسجد میں آ کے ٹوپی لگا کے بیٹھ کے. بعض لوگ کچھ ایسی چیزیں جو شریعت کی طرف سے لازم نہیں ہے ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں. دیکھیے کئی سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کے بارے میں ادب و احترام ہونا چاہیے، لیکن کچھ لوگ ادب و احترام اس کی حیثیت سے زیادہ کا سوچ لیتے ہیں اور کام ہی نہیں کرتے. مثال کے طور پہ قرآن پڑھنے کے بارے میں، بھئی ہمارے روم میں کافر بھی رہتا ہے، ہمارے روم میں ایک بے نماز بھی رہتا ہے، میں کیسے ہمارے روم میں قرآن پڑھوں؟ کچھ لوگ ایسا سوچتے ہیں. میرے بھائیو ایسی بات نہیں ہے. کچھ لوگ اس بات کے اپنے آپ کو پابند کر لیتے ہیں کہ میں مسجد میں جا کر ہی قرآن پڑھوں گا. اب وہ مسجد میں اگر جانے کی فرصت نہیں ملتی، یا مسجد میں صرف نمازوں کے وقت میں جا رہے ہیں، باہر آ جا رہے ہیں، تو پھر دن گزر جاتے ہیں، کئی دن گزر جاتے ہیں، قرآن پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی. لیکن میرا کہنے کے مقصد کو سمجھیے. دعا کرنے کے بارے میں، اللہ سے بخشش طلب کرنے کے بارے میں، ہدایت مانگنے کے بارے میں، قرآن کی تلاوت وغیرہ، یہ سارے کچھ کام جہاں کچھ آداب کا خیال کر سکتے ہیں کرنا ضرور چاہیے، لیکن کچھ موقعوں پر آداب کے خیال کے نام پر کام کرنے میں ہمیں دیر
کام کرنے میں تاخیر اور اس میں پوری طرح سے چھوٹ جا رہا ہے، ایسا نہ ہونے پائے۔ اور یہاں 4 چیزوں کا ذکر آیا جو اللہ رب العالمین نے کہا کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو۔ تو اس میں کھانا اور کپڑا تو ہم مانگتے رہتے ہیں، بغیر کسی کے کہے ہوئے بھی اپنی ذاتی طور پر کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن ہدایت کی بات جب آتی ہے تو دور بھاگتے ہیں۔ یہ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں ہم کو بہت سخت جواب دینا پڑے گا، اور اسی طرح گناہوں کی مغفرت کے بارے میں اگر ہم اس بارے میں کوتاہی کریں تو قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی بہت سخت پوچھ ہو سکتی ہے۔ آگے پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے میرے بندو، تم مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہو تو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور نفع پہنچانا چاہو تو ہرگز نفع پہنچا نہیں سکتے۔ اے میرے بندو، تمہارے پہلے سے لے کر آخر تک سارے انس اور جن ایک متقی دل والے آدمی کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہت میں کچھ نہیں بڑھ جائے گا۔ اے میرے بندو، اگر اول سے آخر تک سارے انس اور جن ایک بڑے بدکار دل والے آدمی کی طرح ہو جائیں تو اس سے میرے ملک میں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور اے میرے بندو، اگر اول سے آخر تک تم سب انس و جن ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور اپنی تمام مرادیں مجھ سے مانگو اور میں ہر ایک کی مراد پوری کرتا چلا جاؤں تو میرے خزانے میں سے اس سے زیادہ کچھ کم نہیں ہو سکتا جتنا کہ ایک سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکال لینے سے سمندر کا کتنا پانی کم ہوتا ہے؟ کچھ نہیں۔ یہ جو آپ نے سنے ہیں 4 جملے، اس میں اللہ رب العالمین کی کمال بے نیازی ہے، یعنی اللہ دنیا سے، دنیا والوں سے، انسانوں سے، کسی سے کوئی ضرورت، کسی طرح کی کوئی حاجت اللہ کو نہیں ہے۔ سب کے سب نیک ہو جائے تو بھی اللہ کا کچھ فائدہ نہیں، سب کے سب برے ہو جائے تو اللہ کا بھی کچھ بگڑنے والا نہیں۔ نیکی کا فائدہ ہم کو، نیکی کا نقصان بھی ہمارے ہی اوپر۔ آئی سمجھ میں بات؟ اس لیے ہم میں سے بعض لوگوں کی بڑی عجیب طبیعت ہوتی ہے۔ بعض لوگ جو کسی کے تابع ہوتے ہیں، چاہے شاگرد استاد کے بیٹا باپ کے، یا کوئی لیبر اپنے کسی مدیر کے، یا کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں، اس نے ایسا کیا آج میں نماز کو ہی نہیں جاؤں، اس نے ایسا کیا آج میں روزہ ہی نہیں رکھوں گا، تم نے مجھے کیوں ستایا، میں آج قرآن ہی نہیں پڑھوں گا۔ تو آپس میں کچھ ایسے تعلقات میں خرابی پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے گویا کہ وہ اللہ کے ساتھ بدلہ لے رہے ہیں۔ سوچیے ذرا، یہ شیطان ہے جو ہمیں اس طرح سے برائیوں کے وسوسے ڈال کے نیکی سے دور رکھتا ہے۔ ہم اس طرح کہہ لیتے ہیں سامنے والے کا کیا نقصان ہوگا، اس سے ہم اللہ کا کیا نقصان کریں گے، اس طرح نیکیاں چھوڑنے سے نقصان کس کو ہوگا؟ ہمیں اپنا ہوگا۔ اس لیے ذرا ہم خیال کریں میرے بھائیوں، اپنے آپ کا خیال کریں۔